جب سے ماہ رمضان شروع ہوا تھا، میری پڑوسن روز شام کو مزے مزے کی افطاری بنا کر ہمارے گھر دے جاتی۔ اب تو میں نے گھر میں پکانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ کھانے کے لیے اتنا سامان دے جاتی تھی۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے جب ایک مرتبہ شور بھڑک اٹھا اور مجھ پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ کبھی خود بھی افطاری بنا کر پڑوسن کو دے آیا کرو۔ شور کی بات پر مجھے اچانک شرمندگی ہوئی اور میں نے اگلے روز بہت ساری افطاری بنائی اور تھال بھر کر پڑوسن کے گھر لے گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سیدھا کچن میں چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ پڑوسن تو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوش نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے غم ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، مگر ہر کسی کی زندگی میں غم کی نوعیت الگ ہے۔ کچھ ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ہمارے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے، حالانکہ اگر پہلی بیٹی ہو تو زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہوتے۔ شاید میں چند خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی، مگر میرا لڑکی ہونا کتنا بڑا عذاب بن جائے گا، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرے بعد میرے جتنے بھی بہن بھائی پیدا ہوئے وہ سب 2-3 سال ہو کے فوت ہو جاتے۔ جب میرے 3 بہن بھائی اس طرح لقمہ اجل بن گئے تب تک کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگ اس بارے میں چہم گوئیاں کرنے لگے۔ کوئی کچھ بولتا تو کوئی کچھ بولتا۔ چند خاندان کے بڑوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ میرے قدم بھاری ہیں۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس کے بعد میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں بچا۔ میری قسمت میں ہی ایسا کوئی نقص ہے جس کے باعث میرے بہن بھائی مر جاتے ہیں۔ میں ان سب کو بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، مگر خاندان والوں نے مجھے منحوس کا لیبل دے دیا اور میں چاہ کر بھی اس لیبل کو خود سے ہٹا نہ پائی۔ کچھ وقت گزر گیا، میں جوان ہوئی تو کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سارے محلے، خاندان اور آس پاس کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی بھاری قدموں کی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے اس کے سارے بہن بھائی مر جاتے ہیں۔ میں ان ساری باتوں سے بہت دل برداشتہ ہو جاتی۔ جب اپنی ماں کی حالت دیکھتی تو مجھے بھی خاموش رہنا پڑتا، کیونکہ انہوں نے بھی باقی ساری زندگی خاموشی سے گزاری تھی۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے میرے باپ نے گھر میں جھگڑا کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ آئے دن میری ماں سے لڑتا رہتا تھا اور پھر ہمارے خاندان والے بھی آ کر جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان کا رویہ کافی بدل گیا تھا، مگر ہم خوش تھے کہ کم از کم گھر میں جھگڑے تو ختم ہوئے۔ اور پھر اچانک ایک دن میرے باپ نے اماں کے سر پر بہت بڑا بم پھوڑا۔ ہمیں کبھی امید نہیں تھی کہ ہماری زندگی میں ایسا بھی کوئی موڑ آئے گا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک روز دن کے وقت ایک خوبصورت عورت 3 لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کے یوں دھڑلے سے ہمارے گھر میں داخل ہو جانے پر ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے۔ ہمیں لگا شاید اس کی دماغی حالت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر بول رہی تھی اور یہاں سے ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ ہم اس کی حرکتیں دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب میرا باپ آیا تو ہم ماں بیٹی کو اگنور کر کے اس عورت کی خدمت میں لگ گیا۔ ہم اپنے باپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہمیں تو لگا کہ وہ بھی ہماری طرح اس عورت کی حرکات کو لے کر حیرت زدہ ہوگا، لیکن وہ تو شاید اس عورت کو پہلے سے جانتا تھا۔ میرے باپ میری ماں سے کہا کہ تم بھی اس عورت کی خدمت کرو اور اس کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی جائے گی، یہ جو بولے وہی تم کرو گی۔ میری بھولی ماں خاموشی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی، مگر میں اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ماں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ شاید وہ اس معاملے کے بارے میں پہلے سے بہت کچھ جانتی ہیں۔ آخر کار رات کے وقت میں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میری ماں نے کہا کہ میں اس عورت کو پہلے نہیں جانتی، تمہارے باپ نے آ کر مجھ سے اس کی خدمت کا بولا تو میں سمجھ گئی کہ یہ عورت تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ تمہارے بعد میرے بہت سے بچے مر چکے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تمہارے باپ نے یہ بات مجھے بہت پہلے ہی بتا دی تھی۔ میری ماں کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔
सच कहते हैं लोग, एक औरत शादी के बाद बहुत कुछ सहती है ताकि इसके खानदान की इज्जत बरकरार रहे। यूं दिन गुजरते गए, मेरी माँ खामोशी के साथ इस औरत की और इसके बच्चों की गुलामी करती रही। मुझे इन सब की आदत नहीं थी। माँ ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था, इसलिए जब वो औरत मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करती तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और मैं इसे इनकार कर देती। मगर वो औरत न जाने मुझसे और मेरी माँ से क्या चाहती थी। हमेशा रात को मेरे बाप के आने के बाद इनके कान भरना शुरू कर देती। वो शिकायतें इन्हें लगाती जो हमने कभी ज़िंदगी में ही की नहीं थी। रात को मेरे पापा को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती और सुबह को मेरा बाप मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। एक दिन नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरा बाप मेरी माँ को तलाक देने तक आ गया। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर इन्हें बहुत रोका कि इनके साथ इस उम्र में ये ज्यादती ना करें। मगर मेरे बाप को न जाने कौन सा भूत चढ़ा हुआ था। इनका दिमाग तो बीवी ने ही खराब कर दिया था, इसलिए इन्हें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी माँ ने कहा कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप मुझे सच में तलाक दे दे, मैं तुम्हारी शादी करवा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे मरने या इस घर से जाने के बाद तुम इस औरत की गुलामी ना करो। तुम्हारा बाप अब इसके पल्लू से बंध चुका है। इसे सही और गलत में फ़र्क आना बंद हो गया है। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। माँ ने मेरा चंद दिनों में रिश्ता ढूंढा और फिर 2 माह के अंदर ही शादी करवा दी। हालांकि मेरे बाप की दूसरी बीवी ने इनके फैसले में बहुत रुकावट डालने की कोशिश की और तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए, मगर माँ ने ठान लिया था कि वो मेरी अच्छी जगह शादी करके ही रहेंगी। उन्होंने मेरी शादी कर दी, यहाँ तक कि मेरा बाप में नाराज़ हो गया था। जब मैं अपने ससुराल आ रही थी तो रुखसती के दिन मेरी माँ ने कहा, अब तुम अपने घर को ही जन्नत बनाने की कोशिश करना और भूल जाना कि तुम्हारा कोई मेका भी है। यहाँ दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा अब कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा, माँ मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर कितने दिन रहूँगी। तुम्हारा बाप वैसे ही बिगड़ चुका है, पता नहीं मुझे कब यहाँ से निकाल दे। पहले तो तुम्हारी खातिर वो मुझे बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ वापस आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जो होगा वो मैं देख लूँगी। अगर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दी तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँगी, लेकिन मैं फ़ोन पर तुमसे राब्ते में रहूँगी। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाने के बाद मेरी माँ की मुश्किलात कम नहीं हुई थी। इस बात ने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। इस दिन के बाद मैं कभी अपने मेके नहीं आई, हमेशा अपने ससुराल में ही रहती। माँ ने जैसा बोला था कि वो मुझसे फ़ोन पर राब्ता रखेंगी, उन्होंने अपना कहा सच कर दिखाया और वाकई ही मुझसे राब्ते में रहती थी। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ससुर था जो कि बहुत बीमार रहते थे। मैं इनकी खिदमत करती थी क्योंकि अब यही मेरा घर था। मेरा शौहर मुबीन भी बहुत अच्छा था। इस तरह मेरी शादी को 2 साल गुजर गए और एक दिन मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। मेरा एक बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और मेरा शौहर भी इस पर अपनी जान छिड़कता था। सारा दिन वो ऑफिस में रहते और रात को आने के बाद अपने बेटे के साथ खेलते। मेरा दिल चाहता कि जाकर माँ से मिलूं और अपने बेटे से भी मिलवाऊं, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुझसे मिलने से मना कर दिया था। जब मेरा बेटा कुछ बड़ा हुआ, तकरीबन 8 साल का हुआ, तो वो बहुत बीमार रहने लगा। वो बहुत सुस्त और लागर सा हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा चुस्त था। दूसरे बच्चों में वो खेलने कूदने में माहिर था। ज़रूर इसे बुखार होगा, तुम करीबी डॉक्टर से दवाई ले आओ, वो ठीक हो जाऊंगा। मैंने भी वैसा ही किया, मगर इस डॉक्टर की दवाई का कोई ख़ास असर नहीं हुआ, बल्कि वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मैंने दोबारा अपने शौहर से कहा कि हम इसे किसी बड़े अस्पताल ले चलते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या पता इसकी तबीयत ही ऐसी हो जाती जा रही हो, इससे कोई भी काम करने में दिलचस्पी ना होती हो। मैंने कहा, वो सुस्त भी हो रहा है। वो कहने लगे, खेलता जो नहीं है फिर कमज़ोर ही होगा, वैसे भी वो ज़्यादा खाता नहीं है। इनकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया। मुझे लगता कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे शौहर को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। बस वो अपने फैमिली डॉक्टर पर यकीन रखते थे, जिसका क्लिनिक हमारे घर की साथ वाली गली में था, और इस डॉक्टर के अलावा कहीं ना जाते।
جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو میرا شوہر کہنے لگا تم اس کو کسی بابا سے دم کروا کے لے آؤ۔ ان کی بات پر میں تھوڑا خوش ہو گئی کیونکہ میری سمجھ سے بھی میرے بیٹی کی بیماری باہر تھی۔ چلو اسپتال سے نہ صحیح دم کروانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک بابا کے آستانے پر چلی گئی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دم کروا کر لے آئی، مگر میرے بیٹے عبداللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری پریشانی حد سے زیادہ ہونے لگی۔ اب تو مجھے گھر کا کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، ہر وقت میں اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اسی سے باتیں کرتی رہتی کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کی تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں ماں کی مجبوری سمجھ گئی تھی، وہ بھی بہت بڑے مسئلوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بعد ابا کی دوسری بیوی انہیں سانس نہیں لینے دیتی ہوگی، مگر کسی بھی بابا کے دم کرنے سے میرے بیٹے کو آرام نہیں آیا۔ اس کی حالت پہلے کی طرح تھی اور دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ایک بار دم کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بار بار یہ کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ان دنوں اپنی مصروفیت میں تھے، اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری ہے۔ یوں ہی ایک ماہ گزر گیا۔ ایک بار میں دم کروانے کی غرض سے اپنے بیٹے کو لے کر بازار کے راستے جا رہی تھی، تبھی مجھے اپنا باپ دکھائی دیا جس کی حالت بہت ہی زیادہ اجڑ چکی تھی۔ میں نے رکشہ رکوا کر اپنے باپ سے پوچھا کہ آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا جا کر اپنی ماں سے پوچھو۔ پھر انہوں نے دھکا دے کر مجھے سڑک پر ہی پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی تھی اور اپنی ماں کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کے ساتھ یہ سب ان کی دوسری بیوی نے کیا ہے، اب ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں اپنی ماں کی باتوں سے متفق ہو گئی کیونکہ ان کی دوسری بیوی واقعی بہت زیادہ تیز تھی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر مجھے اپنے باپ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ خدا کچھ ایسا کرے جس سے سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہنے لگیں۔ پریشانیوں کے درمیان میرے دن رات گزرنے لگے جب میرا شوہر مجھ سے کچھ چڑچڑا رہنے لگا کیونکہ میں زیادہ تر دھیان اپنے بیٹے پر دیتی تھی، اس لیے انہیں مجھ سے شکایتیں ہونے لگیں۔ کبھی انہیں کھانا پسند نہ آتا تو کبھی میرے استری کیے کپڑے پسند نہیں آتے۔ میں بھی ان کے کافی کاموں میں لاپرواہی برت رہی تھی، مگر میری پریشانی صرف میرا بیٹا تھا۔ جب وہ غصہ کرتے تو میں ان کے سامنے زبان درازی کر دیتی اور انہیں کہتی کہ آپ میری اکیلی عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں اکیلی ہوں تو آپ کی اجازت کی طلبگار ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اسپتال نہیں لے کر جائیں گے؟ وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے اور اسے بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، مگر آپ تو جیسے دوسری ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ جس دن ہمارے بیٹے کو کچھ ہو گیا اس دن اس کی موت کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ مگر میرے شوہر کہتا تھا کہ تم اسے صرف ہماری فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور مجھے وہ ڈاکٹر پاگل لگتا تھا اور اپنے بیٹے کے لیے روزانہ دعا بھی مانگتی۔ انہی دنوں ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک امیر پڑوسن آ کر رہنے لگی۔ جس دن وہ آئی افطاری کے وقت بہت سارا کھانا بنا کر ہمارے گھر بھیجا جو کہ کافی مزیدار تھا۔ ذائقے سے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہوٹل سے منگوایا گیا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سب انہوں نے اپنے گھر سے ہی بنایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بھی کھلایا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اگلے دن افطاری میں انہوں نے دوبارہ کافی زیادہ مقدار میں کھانا بھیج دیا۔ میں حیران ہو گئی اور میں نے شام کے وقت کھانا نہیں بنایا۔ دھیرے دھیرے اب وہ عورت روزانہ ہی افطاری کے وقت ہمیں کافی مقدار میں کھانا بنا کر بھیج دیتی اور میں کھانا نہیں بناتی۔ بھلا اتنا مزیدار سالن گھر میں موجود ہونے کے بعد میں بھلا کیوں کھانا بناؤں گی؟ میرا شوہر بھی افطاری کے وقت یہی کھاتا اور یہ کھانا کھا کر خوش ہو جاتا تھا۔ جب روز ہی افطاری پڑوسن کے گھر سے آنے لگی تو ایک دن میرا شوہر مجھ پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کبھی خود بھی افطاری بنا کر انہیں دے آیا کرو۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی یہ خود غرضانہ کام کر رہی ہوں۔ مجھے شرمندگی ہو گئی اور میں نے اگلے روز افطاری کے وقت مزیدار سی بریانی بنائی اور تھال بھر کر پڑوسن کے گھر لے گئی۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا اور میرے ہاتھ سے تھال نیچے گر پڑا کیونکہ پڑوسن آج بھی ہماری افطاری کے لیے کھانے کا سامان تیار کر رہی تھی
اور سالن کے اندر کچھ عجیب سی چیز ملا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر پڑوسن اپنے ملازمہ سے کہنے لگی اسے پکڑو اور ان کے گھر دے آؤ۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرا حلق تک خشک ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس کے اندر کیا ملا رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت ایک عجیب سی بدبو آئی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی تو وہ سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے 2 عورتیں آگے آئیں۔ اب میرا دماغ نے چلنا شروع ہو گیا۔ کوئی بھی کسی کے گھر بلا وجہ بھر بھر کے روزانہ اتنا کھانے پینے کا سامان نہیں بیچتا۔ میں خواہ میں ہی بیوقوفوں کی طرح روزانہ کھانے پینے کا سامان لے کر کھاتی رہی اور گھر میں بھی پکانا چھوڑ دیا تھا۔ آج مجھے اپنی بیوقوفی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے افطاری کے وقت جو سالن مجھے دیا وہ میں نے چھپا کر فریج میں رکھ دیا اور گھر کا بنا ہوا کھانا اپنے بیٹے اور شوہر کو کھلایا۔ شوہر نے تو خاموشی سے کھا لیا لیکن میرے بیٹے نے گھر کا کھانا نہیں کھایا، شاید اسے بھوک نہیں تھی۔ مگر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صحت پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ رات جب بھوک لگی تو میرے بیٹے نے کچن میں جا کر فریج میں سے وہ سالن نکال لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ان لوگوں کے گھر آ گئی اور کہا آج کا پورا دن میں یہیں پر گزاروں گی۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا جو ان لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے کھانے میں کیا ملایا تھا۔ پورا دن ان کے گھر جانے کے بعد بھی کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا، بلکہ میں شام کے وقت بہانہ بنا کر کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ افطاری کروں گی واپس آ رہی تھی۔ تب نہ جانے کس نے وہ کھانا بنا کر مجھے دے دیا، حالانکہ سب لوگ میرے ساتھ تھے۔ کھانا کس نے بنایا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ کھانا اسی عورت نے بنایا ہوگا۔ میں خاموشی سے کھانا لے کر واپس آ گئی۔ اپنے شوہر کو یہ بات بتانا فضول تھی۔ جو اپنے بیٹے کی بیماری کو نہیں سمجھتے وہ اس مسئلے کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بات میں اپنی ماں سے کروں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم مفت میں شک میں نہ پڑو، ویسے بھی وہ کھانا کھانے کے بعد تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کی باتوں سے میں دوبارہ متفق ہو گئی، لیکن پھر بھی میں پریشان تھی کہ آخر وہ کھانے میں کیا ملا رہے تھے۔ ایک بار پھر میں ان کے گھر عین افطاری کے وقت چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ عورت دوبارہ کچن میں کھڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ عورت وہاں سے واپس جاتی میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا اور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی کیا ہوا؟ تم کافی پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب وہ کہنے لگی میں ایک حکیم کی بیوی ہوں اور تمہارے کھانے میں دوائی ہی ملاتی ہوں تاکہ تمہارا بیٹا یہ کھانا کھا کر ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میرے بیٹی کی تندرستی کا راز کسی بابا کے دم کا نہیں بلکہ یہ سالن تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کو کہا؟ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بولا ہے۔ میری ماں ان لوگوں کو جانتی ہے۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آج بھی انہوں نے افطاری کے وقت بہت کھانا مجھے بھیجا۔ اس بار میں نے وہ سالن اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دوبارہ کسی بابے کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا جب میں نے سوچا کہ اپنے گھر جاؤں گی، حالانکہ میری ماں مجھے منع کیا تھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے گھر کا پورا نظام ہی بدل چکا تھا۔ وہ عورت جو اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آئی تھی اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرا باپ پاگلوں جیسی حالت بنائے ایک طرف بیٹھا تھا اور میری ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا ماں یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ اس نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور اس کے بچے کہاں ہیں؟ ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک بیلنس تھا اس عورت نے سب پہلے سے اپنے نام کروا دیا تھا، پھر سارے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ وہ بچے بھی ان کے نہیں بلکہ اس کے پہلے شوہر کے تھے۔ اور ابو کو ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ تب انہوں نے کہا تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور ان کا روڈ ایکسیڈنٹ پر ہو گیا۔ اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے اور یہ گھر بھی اس لیے بچ گیا کیونکہ انہوں نے یہ میرے نام کیا ہے۔
میں نے کہا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی، آپ نے اس عورت کو میری پڑوسن بنا کر کیوں بھیجا اور وہ کھانے میں کیا دوائی ملاتی رہی ہے؟ ماں کہنے لگی آج میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ تمہارے بعد جب تمہارے بہن بھائی مرنے لگے تو وہ بھی بہت بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ میں تمہارے بابا سے بولتی کہ انہیں اسپتال لے جاؤ، لیکن وہ کہتے کہ تم کسی بابا سے دم کروا لو، کیونکہ انہیں دوائی کی نہیں بلکہ دم و درود کی ضرورت ہے۔ میں بھی کافی پریشان ہو جاتی اور میرے بچے مار جاتے اور تمہارا باپ مجھے الزام دیتا۔ اگر وہ تھوڑا مہنگا علاج کروا لے تو شاید آج ہمارے بچے بچ جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تبھی تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ بھی علاج نہیں کروا رہا، تو مجھے لگا تم بھی میری جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ تمہارے شوہر کا دماغ بھی بالکل تمہارے باپ جیسا ہے اور یہ مجھے بالکل نامنظور تھا۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ تمہارے پڑوس میں جو لوگ آ کر رہنے لگے ہیں، ان کے گھر ایک برسوں پرانی نوکرانی ہے جو ایک حکیم کی بیوی ہے۔ اس کے شوہر کو ہر قسم کی بیماری کا تجربہ ہے، تو میں اس حکیم کے گھر گئی اور اسے تمہارے بیٹے کی بیماری کا بتایا۔ تب وہ کہنے لگا کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور میرے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ تو میں نے اس بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ روزانہ افطاری کے بہانے یہ دوائی وہ تمہارے سالن میں ملا کر تمہیں دے جایا کرے۔ اس نے ویسا ہی کیا اور تمہارے گھر آ کر اس نے دوائی اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا شوہر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ پہلے وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے حق میں نہیں تھا۔ میں تمہارے گھر ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اب دیکھو تمہارا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں ماں کی بات سمجھ گئی تھی۔ سچ میں میرے شوہر کا دماغ بھی میرے باپ جیسا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے زیادہ جعلی بابوں پر یقین کرتا تھا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور جب میں اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔